السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب۔ گزشتہ سے پیوستہ ہماری جو نشست تھی قرآن کی روشنی میں روح کیا ہے، آج اس کی دوسری نشست ہے، حصہ دوم ہے، جس میں جناب استاد محترم مزید تفصیل سے بتائیں گے کہ قرآن کی روشنی میں روح کیا ہے اور اس کا تجزیہ، اور آج اس کی دوسری نشست ہے۔ السلام علیکم سر، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ مزید روشنی فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ آج اگست کی 27 تاریخ ہے، دن ہے ہفتے کا اور سن ہے 2022۔ آج ہماری روح کے تجزیے کے اوپر دوسری سٹنگ ہے۔ پہلی سٹنگ میں ہم نے قرآن کریم کی روح سے یہ حاصل کیا، یہ لرن کیا کہ روح جسم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ جو نام نہاد روح کے عدم سے مسئلہ عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے، ایصال ثواب کا کوئی تک نہیں رہتا، موت کے بعد سماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو سائیکلک سول والا سلسلہ ہے جو ہندوؤں میں ہے، اور وہ چیز جو ہے مسلمانوں میں بھی گھر کر چکی ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز فوت ہوتا ہے تو وہ اس کی روح جو ہے وہ دوسرے دن، 7ویں دن یا 10ویں دن، پھر 40ویں دن اور پھر سال کے بعد آتی رہتی ہے۔ اس کا تصور جو ہے وہ قرآن کریم کی روح سے ختم ہو جاتا ہے، قبر پرستی ختم ہو جاتی ہے، اور یوں جو مشرکانہ تصورات ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ہماری روح کے متعلقہ دوسری سٹنگ ہے۔ تو لفظ روح کا بنیادی معنی یہ 6 حرفی مادہ ہے، رے، واو اور ہے، جس کا بنیادی معنی ہے ہوا کا چلنا۔ چونکہ ہوا کا چلنا ہوا کا چلنا باعث فرحت، راحت، خوشی اور موجب سرور، رحمت ہوتا ہے، اس لیے اس مادہ کے تمام معنوں میں یہ تمام مفہوم داخل ہو جاتے ہیں۔ ری، ریا، راحت، استراحت، تراویح اور ریحان، یہ سب الفاظ اسی مادہ سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی مشتق ہیں، اور ہر لفظ میں اشتراک کے طور پر رحمت، راحت اور خوشی کا مفہوم موجود ہے۔ نو انسانی کے لیے چونکہ حقیقی طور پر راحت بخش، ہموار اور متوازن
قانون ہی ہو سکتا ہے، اور ہموار و متوازن قانون ہی بنانا انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر مقنن کی نگاہ لازمی طور پر اپنے مفاد پر مرکوز رہتی ہے، اس لیے بے لوث قانون صرف خالق کائنات ہی کی طرف سے بذریعہ وحی میسر آ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو بھی روح فرمایا ہے، جس میں انبیاء کرام تک کی رعایت موجود نہیں، اور یہ سب کے لیے وجد و رحمت ہے۔ لفظ روح قرآن کریم میں، روح کا لفظ قرآن پاک میں روح، روحی، روح، روحن کے الفاظ میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ کہیں کسی ایک مقام پر بھی مروجہ مفہوم یعنی جسم سے الگ انسانی جان کے معنوں میں نہیں آیا، جیسے 2:87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل یعنی پاک تعلیم کے ساتھ قوت بخشی۔ یہاں زندہ مسیح کو جس روح کے ساتھ قوت دی گئی وہ انجیل مقدس کی تعلیم ہے۔ مسیح سلام علیہ کوئی مردہ جسم نہیں تھے کہ ان کو روح القدس کی جان ڈالی گئی ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ 4:171۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول اور اس کی خوشخبری تھے جو اللہ نے مریم کو دی، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کی وحی پانے والے تھے۔ یہاں بالفرض اگر مسیح ابن مریم میں اللہ کی روح حلول کر گئی تسلیم کی جائے، بشرطے کہ اللہ کی مزعومہ روح بھی کوئی ہو، تو ہمیں حلولی بننا پڑے گا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا مختلف قالبوں میں ڈھلنا اور حالات کے ساتھ بدلتے رہنا ثابت ہوگا، جو کہ عظمت الہی کے منافی اور خلاف قرآن ملحدانہ نظریہ ہے۔ لہذا روح بمانی وحی پانے والا نبی رسول ہے۔ اب روح جو ہے وحی کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا فاتقون 16:2۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ یعنی پیغام رساں قوتوں کو، ملائکہ کا مطلب پیغام رساں قوتیں بھی ہوتا ہے، ان کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ان کے فرائض منصبی سے آگاہ کریں اور اعلان کریں کہ میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری نافرمانی سے بچتے رہو۔
اس آیت مجیدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ زندہ انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ روح لایا کرتے تھے۔ اگر روح سے مراد جسم سے علیحدہ کوئی چیز ہے جس سے زندگی نمودار ہوتی ہے تو انہیں وہ تو پہلے ہی حاصل تھی، لہذا روح سے مراد تعلیم ربانی یعنی وحی ہے، انسان یا عام جانداروں کی جان نہیں۔ سورہ مومن میں 40/15 اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے والا سلطان اپنے حکم سے روح یعنی وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس روح یعنی قانون وحی کے ذریعے قیامت کی ہولناکیوں سے آگاہ کرے۔ یہاں بھی روح بمعنی وحی ہے، کیونکہ انبیاء کرام وحی کے ساتھ ہی لوگوں کو اس امر سے آگاہ کرتے رہتے تھے کہ تمہارے نیک اور بد اعمال کی پرستش کے لیے، تمہارے نیک اور بد اعمال کی پرسش یعنی پوچھ گچھ کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے، اس دن کو نگاہ میں رکھو۔ اسی طرح سورہ شورى میں 42/52 میں جناب رسول مقبول سلام علیہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کریم وحی کیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں روح مفعول پر اوحینا کا فعل وارد ہوا ہے، جس سے دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہے کہ روح بمعنی قرآن ہے، انسانی جان نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں نبی اکرم کو مخاطب کر کے اسی روح یعنی وحی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 17/85 17/85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھیں گے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں اس کا بہت کم علم ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس سے عموماً روح بمعنی جان لیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں بھی روح کو اس طرح من امر ربی کہا گیا ہے جس طرح 16/2 میں، 40/15 میں، 42/52 میں من امر ہی اور من امرنا کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں بھی مراد انسانی جان نہیں بلکہ وحی الہی ہے۔ جس وقت لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ آپ پر کس طرح نازل ہوتی ہے تو جواب میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ چیز صرف انبیاء کرام کے ساتھ مختص ہے، اس لیے تم غیر نبی اس کی پوری کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ مجادلہ میں 58/22 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأُولَٰئِکَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال صالحہ کی بدولت ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. کتب فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اور اپنے انبیاء کی معرفت اپنی وحی کے ساتھ ان کی مدد فرمائی ہے. وَأَيَّدَهُمْ، ان کی مدد فرمائی ہے، بِرُوحٍ، ساتھ وحی کے. اب غور کریں کہ یہ جو آیات ہم نے اوپر جس کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ انبیاء کرام پر نازل ہوتی رہتی تھی یا نازل ہوتی رہی تھی، اور رب العزت کی طرف سے روح کے ساتھ مومنوں کے بھی زندہ افراد ہی کی مدد فرمائی جا رہی ہے. فلہذا روح بمعنی انسانی جان نہیں کہ مردوں میں داخل ہو کر انہیں زندہ کر دے. زندوں پر نازل ہونے والی روح سے مراد وحی الہی ہے. 42 اور 52 میں اوحینا الیکا روحن کے الفاظ میں قیامت تک کے لیے شاہد ہیں کہ روح مفعول پر اللہ تعالیٰ نے اوحینا کا لفظ لا کر روح کے وحی ہونے پر مور ثبت کر دی ہے. روح بمانی وحی لانے والا جبرائیل، وہ 26 اور 193 وحی پانے والا. مسیح 4 اور 171 وحی پانے والا انبیاء کرام. 78 اور 38 اور وہ جبلی تعلیم جس سے انسان موجودات عالم کو مسخر کرتا ہے. 15 اور 29 38 اور 72 میں بھی ہے. روح بمانی جان کے قائلین کے لیے جو روح کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بمانی جان ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ. پس عقلی اور نقلی براہین سے ثابت ہوا کہ دنیا میں زیر بحث نام نہاد روح بمانی جان کا کوئی وجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ علیم و خبیر نے بسلسلہ پیدائش رحم مادر نر و مادہ کے مرکب مادہ تولید نطفت امشاج کے پیدائشی ارتقائی مراحل طے کرنے کے تذکرے میں کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ انسانی جنین فلاں مرحلہ پر پہنچتا ہے تو اس میں روح داخل کی جاتی ہے. نیز اگر روح بمانی جان بھی ہوتا تو جہاں قرآن کریم کی نے روح بمانی وحی کے متعدد بار وضاحت کی ہے، وہاں پیدائش انسانی کے ضمن میں جنین کو بے جان جسم بتا کر اسے زندہ کرنے کے لیے روح کے ادخال کی نشاندہی بھی ضروری کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے. لہذا قارئین روح کے جس نظریات کا دار و مدار ہی روح کے وہمہ پر قائم ہے، روح بمانی جان کے بطلان سے وہ سب نظریات از خود باطل ہو جاتے ہیں. عربی ادب میں اسم بمانی اسم فاعل بھی آتا ہے. اس طرح وحی لانے والا یعنی ملکوتی قوت جبرائیل امین اور وحی پانے والا یعنی انبیاء کے لیے بھی قرآن کریم میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. جبرائیل امین کے لیے اللہ تعالیٰ نے
26/194 193 نزلہ بہر روح الامین، اے رسول وحی لانے والا جبرائیل امین قرآن کو لے کر آپ کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ نزلہ بہر روح الامین علی قلبک، یہی مفہوم جو ہے 2/97 16/102 اس میں بھی موجود ہے۔ اور سورہ القدر کی آیت مجیدہ میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم 97/4، اللہ کے ملائکہ اپنے رب کے حکم سے قرآن کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یعنی تنزل فعل مضارع حقائی ہے اور یہاں روح بمعنی قرآن کریم ہے۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، تو یہ 21/91 میں بھی آیا ہے، 66/12 میں بھی آیا ہے۔ وہ پاکیزہ خاتون جس سے مراد مریم ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اسے اپنا روح عیسیٰ نبی عطا فرمایا۔ تو یہاں بھی غور کریں کہ روح کا معنی وہی پانے والا ہے، نیز مریم کو مسیح کی خوشخبری پہنچانے والے کو بھی روح کہا گیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا 19/17، ہم نے مریم کی طرف اپنا روح بھیجا۔ تو حاضرین، ان آیات مبارکہ میں روح بمانی وہی لانے والا اور وہی پانے والا قرآن کریم کے آئینہ میں الگ الگ دیکھا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ وہی ہدایت کا نزول دنیا میں صرف انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ چونکہ مریم صدیقہ نبیہ نہ تھی، یعنی وہ نبی نہیں تھی، اس لیے ان کی طرف نہ براہ راست وحی آ سکتی تھی اور نہ وحی لانے والا آ سکتا تھا۔ اس وجہ میں 66/12 21/91 19/17 میں روح کا معنی نہ وحی ہو سکتا ہے اور نہ ہی لانے والا، بلکہ یہ اس دور کے وحی پانے والے ذکریہ نبی ہی تھے جو اللہ کے پیغام اور اس کی خوشخبری دینے کے لیے مریم سلام علیہا کے لیے مامور اور ان کے کفیل تھے۔ سورہ ال-عمران میں بھی جو مریم کی طرف ملائکہ کا خطاب ہے، وہاں بھی ذکریہ کا واسطہ جو ہے وہ حذف ہے، جیسے 3/42 میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ، جب ملائکہ نے مریم سے کہا اے مریم، گو مریم اپنے دور کی مبلغہ دین اور منظورہ تھی، جن کی کفالت بھی ذکریہ سلام علیہ کے ذمہ تھی، لیکن پیغام ربانی کی تبلیغ کے لیے ملائکہ اللہ کا پیغام ذکریہ کو دیتے اور ذکریہ وہ پیغام مریم صدیقہ کو پہنچایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر نبی کا واسطہ جو ہے وہ حذف ہے۔ سورہ القصص میں بھی موسیٰ کی طرف وحی کا تذکرہ آیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ 28/7، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تو
तू उसे यानी वो मूसा सलाम अलैह को दूध पिलाती रहे। यहां भी वास्ता नबी का तर्क कर दिया गया है। ये असलूब कुरान करीम में आम वारद हुआ है, जैसे कुरान हकीम में मोमनों की तरफ बराह रास्त खताबात हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और वैसे ही दर्जनों खताबात कुफार के लिए मौजूद हैं, या अय्युहल्लज़ीना काफरू। हालांकि ये सब खताबात जनाब रसूल मकबूल सलाम अलैह की मार्फत हैं, जो तर्क वास्ता के साथ बयान किए गए हैं, क्योंकि ना आम मोमनों की तरफ वही आती थी और ना काफरों की तरफ वही आती थी। तो सूरा नबा 78 और 38, यौमा यकूमर रूह वल मलाइकतो सफ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन आज़िना लहुर रहमानो वकाला सवाबा। क़यामत के दिन हर वही पाने वाला रूह और मलाइका अल्लाह के हुजूर सफ बस्ता खड़े होंगे। अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई कलाम नहीं करेगा, और उनमें से जो भी कलाम करेगा वो सही सही बात करेगा। 7/6 इसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। हम जरूर उनसे पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए थे, और रसूलों को भी जरूर पूछेंगे। फाइव और 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़यामत को मसीह से पूछा जाएगा, क्या तूने उन्हें कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला के साथ दो और इलाह बना लो। गर्जे के रूह के 5 मानी हैं। नंबर 1 वही इलाही, नंबर 2 वही लाने वाला जिब्रील, नंबर 3 वही पाने वाले अंबिया कराम, नंबर 4 रूह बमानी पाकीज़ा तालीम भी आया है, नंबर 5 व अय्यदना बिरूहुल कुदस, 2 और 87 हमने पाकीज़ा तालीम इंजील के साथ मदद फरमाई। व अय्यदका बिरूहुल कुदस 5 और 110, और ए मसीह हमने पाकीज़ा तालीम यानी इंजील के साथ तेरी मुआवनत की, मदद की। 58 और 22 उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहुम मिन्हु। यही वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनके कलूब में ईमान को महफूज पाया, और उसने अपनी पाकीज़ा तालीम यानी कुरान करीम के साथ उनकी मदद फरमाई। सूरा मारिज में यारजुल मलाइकत व रूह इलैहि फी यौम काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, तो ये 70 और 4 सूरा मारिज में अल्लाह ताला के अम्माल यानी मती कुव्वतें और उस पाकीज़ा तालीम मुकर्रर करदा रफ्तार के मुताबिक एक दिन में उसकी तरफ उरूज करते हैं, यानी कायनाती रफ्तार के साथ बातल कुव्वतों पर गालिब आते हैं, और उस यौम यानी उस वक्फा की मिकदार 50,000 साल है। इन तमाम आयतों में रूह बमानी वही की पाकीज़ा तालीम ही आया है,
پانچواں معنی ہے خاصیت خاصہ، یعنی موجودات عالم سے ان کی جبلت کے مطابق کام لینے کی صلاحیت۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ، تو 45 اور 13۔ اے نو انسانی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ارض و سما میں پیدا کیا ہے وہ سب کا سب تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ یعنی ٹھوس، مائع، گیس، نباتات، جمادات اور حیوانات سب کچھ حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر دیا ہے، اور یہ ہر چیز سے اس کی خاصیت کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ کب؟ جب ان کے خواص اور ہر ایک سے الگ الگ کام لینے کے اصول معلوم کر لیتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی جب اس نے نباتات کی پیدائش و افزائش کے گر معلوم کر لیے، زمین کو پھاڑ کر زیادہ سے زیادہ نرم اور ہموار کر کے عمدہ بیج ڈالا، بر وقت پانی دیا، مناسب کھاد دی، تو تمام نباتات تابع مسخر ہو کر زیادہ سے زیادہ اور عمدہ سے عمدہ پیداوار دینے لگے۔ ٹھوس، مائع، گیس کے الگ الگ اصول معلوم کیے، پہاڑوں سے معدنیات کے وہ مخفی خزانے حاصل کیے جنہیں وہ مدت سے چھپائے ہوئے تھے، بجلی کو تابع فرمان کر کے اس کی پوشیدہ قوت پر قبضہ جمایا، ہزاروں فوائد حاصل کیے، مختلف کلیں اور مشینیں ایجاد ہوئیں، دنیا بقعہ نور بن گئی، حیوانات میں سے ہر قسم کے حیوان کو سدھایا، گھوڑے کے منہ میں لگام دے کر خادم بنایا، اونٹ کو صحراؤں کے لیے مخصوص کیا، گدھے اور خچر کو بار برداری کے لیے بلا معاوضہ اپنے تابع بنایا، بیلوں کو ہل اور چھکڑوں میں جوتا، گائے، بھینس، بکری وغیرہ سے دودھ حاصل کیا، بعض حیوانات سے اون، گوشت اور چمڑا حاصل کیا، اور بعض سے چوکیداری، نباتات سے غلہ حاصل کیا، اجناس حاصل کی، تو بہت ساری خوراکیں جو ہیں وہ حاصل کی، پھل حاصل کیے، ایندھن، لباس، مکانوں کے لوازمات حاصل کیے، ہوا کا تجزیہ کیا، عناصر کی چھان بین کی، ہوا میں اڑنے کے گر دریافت کیے، تو قوت پرواز سیکھی، ستاروں اور چاند، سورج وغیرہ سے ریڈیائی توانائی جو حاصل کی، قوت اسیر کا راز معلوم کر کے مخلوق میں برتری حاصل کر لی، پانی کی خاصیت معلوم کر کے اس کی چھاتی پر ہزاروں من وزنی جہاز چلائے اور نئے نئے ملک دریافت کیے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ 15/28 and 29۔ وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ یعنی موجودات عالم کو 15/28 and 29۔ وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ یعنی موجودات عالم کو بزبان حال فرمایا کہ مٹی کے سڑے ہوئے بدبودار گارے میں سے بشر کو بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پیدائش کے بعد ارتقائی منازل سے گزار کر صحیح و سالم کر لوں اور اس میں اپنی روح یعنی خاصیت خاصہ پھونک دوں کہ وہ تم سے تمہاری صلاحیتوں کے مطابق کام لینے لگے، تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، تابع تسخیر ہو جانا، یعنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام دیتے چلے جانا۔ اس مقام سے واضح ہے کہ
نفختو فیہ من وہی کہ الفاظ میں روح سے مراد صرف اور صرف خاصہ خاصیت ہے جو انسانی فہم و ادراک کے معراج کی صورت میں ہو، تو 45/13 کے مطابق نوع آدم ارض و سما کی ایک چیز کو تابع تسخیر کر لیتی ہے، اور یہ خاصیت انسان میں اس وقت مطلقاً نہیں تھی جب یہ ابھی ارتقائی منازل طے کر کے سوا ہو گیا، اور سوا ہونے کی بدولت اس میں وہ روح یعنی وہ خاصیت پیدا ہو گئی کہ مٹی کو پیالے میں، اندھیروں کو اجالوں میں، جنگلوں کو باغوں میں، بیابانوں کو کھیتوں میں تبدیل کرنے لگا، گھوڑوں کو لگام ڈالنے لگا، شیروں، چیتوں، ہاتھیوں تک کو زیر فرمان کر لیا اور ان سے سجدہ کرا لیا۔ یہ سب تابع تسخیر ہو گئے، اور اسی روح منہ کو اللہ تعالیٰ نے 32/9 میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ 32/9۔ پھر اس افزائش نسل کو حقیر پانی کے جوہر نطفہ سے ٹھہرایا، پھر اس نے انسان کے ارتقائی منازل سے گزار کر صحیح سالم کر دیا، اور اس میں اپنی مخصوص تعلیم پھونک دی، یعنی اس کے لیے کان، آنکھیں اور دماغ بنا کر اسے باشعور کر دیا۔ تو اس آیت مجیدہ میں وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ من روح ہی کے الفاظ میں جس تعلیم کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانوں، آنکھوں اور دماغ کے ساتھ کام لینے والا ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عقل و دانش اور فہم و فراست انہی اعضاء سے متعلق ہے، انہی کی مدد سے حضرت انسان موجودات عالم کو تابع تسخیر کرتا ہے اور ایک ایک چیز سے قدم قدم پر سجدے کرواتا ہے۔ پس روح منہ سے مراد فہم و فراست اور عقل و دانش کی وہ خاصیت خاصہ ہے جو بھری کائنات میں صرف انسان کو دی گئی ہے، جس کے ذریعے وہ ہر چیز کے منہ میں لگام دے کر تابع فرمان بنا لیتا ہے۔ تو آج کی محفل میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ ایک محفل ہماری اور ہوگی روح کے اس سلسلے میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ سامعین جو ہے وہ اگر یہ لمبا ہو گیا تو یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا، تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تو اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی ہماری دوسری نشست روح کیا چیز ہے اور نظریہ روح کا تجزیہ قرآن مجید کی روشنی میں استاد محترم نے آپ کے سامنے مزید تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس کا جو اگلی نشست ہے ہماری جلدی آپ کی خدمت میں مزید جو معلومات ہیں روح کے حوالے سے قرآن مجید میں جو تجزیہ کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کے یہاں گوشہ گزار کریں گے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، جلدی آپ کی خدمت میں نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔